الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لے صدیق سے آئین عشق و وفا کے لا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے حیا نے ہمیں محروم کر دیا اس ماں کے زاویے وہ شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازے علم سے خیرات اٹھا کے لا معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل و سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے دوستوں اور بھائیوں ہمارا آج کا جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منعقد کیا گیا ہے تو ہم پہ لازم ہے ہم دو باتیں سمجھیں نمبر ایک نبی اور نمبر دو سیرت جب ہم سیرت النبی کہتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہلے یہ سمجھیں کہ نبی کسے کہتے ہیں اور پھر سمجھیں نبی کی سیرت کسے کہتے ہیں ہماری گفتگو خالص چونکہ علمی اور دلائل کے ساتھ ہوتی ہے میری طبیعت یہ ہے کہ بس میں تکلفات کو پسند نہیں کرتا اور مجھے تکلفات سے بہت الجھن ہوتی میں تو بلکہ راحت تو کہتا ہوں بھی کہ میرا بیان ہو تو میرے اور سامعین کے درمیان فاصلے کم کیا کرے بہت اونچے سٹیج نہ بنایا کرے بس قریب مجھے ان کے بٹھائیں بے شک کرسیاں ختم کریں لوگ نیچے بیٹھے میری کرسی ساتھ رکھیں قریب سے قریب ہو کر بات کو سنیں یہ جو ہمارے ہاں معمول کے جلسوں کی ترتیب بنی ہے میں اس کی تردید نہیں کرتا لیکن اپنے لیے مجھے یہ جلسے پسند کرنے بڑے مشکل ہوتے میں یعنی چل نہیں سکتا مجھ سے ایسی الجھن ہوتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ خالص علمی قسم کے بیانات کو علمی قسم کا سٹیج بنائے اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے نیچے رکھو گا توجہ سے بات سمجھیں اس لیے میں نے کہا کہ گاڑی یہ دائیں بائیں سے ہٹا دیں جب یہ گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ٹف قسم کا جلسہ ہے کوئی جنگ کی کیفیت ہے تو مولانا کا کسی کے ساتھ بہت سخت مقابلہ ہے
اس لیے میں نے کہا یہ میری عادت ہے، بس اسٹیج سے کارڈ ختم کریں، ابھی تو جو کرسیاں ہیں علماء بیٹھے ہیں، میں تو نہیں منع کرتا، بس یہ کرسیاں اسٹیج پہ ختم کریں، اسٹیج تھوڑا سا نیچے ہو، ہم سب اکٹھے بیٹھے ہوں، آپ تھوڑا سا میرے قریب ہوں، علمی ماحول بنا کر بات کرنے کا مزہ آتا ہے۔ نہ تو میں سیاسی جلسے کر رہا ہوں، نہ میں کوئی الیکشن لڑ رہا ہوں، نہ میں کوئی احتجاج کر رہا ہوں، میری تو بڑی سیدھی سی علمی گفتگو ہے۔ اس لیے آئندہ بھی آپ جلسوں میں اس بات کا بہت زیادہ خیال فرمایا کریں، توجہ رکھیں آپ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، نمبر 1 نبی کا معنی کیا ہے، نمبر 2 نبی کی سیرت کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام انبیاء کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ انبیاء میں سے کسی نبی کی نبوت کا انکار کفر سمجھتے ہیں، لیکن جس پیغمبر کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں وہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یا یوں کہیں کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جب صرف اتنی بات ہم کہتے ہیں آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو قادیانیوں کو اعتراض کا موقع ملتا ہے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کیا وہ نبی نہیں ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں نبی ہوں گے لیکن امتی ہونے کی حیثیت سے کام کریں گے۔ تو کہا نبی بھی ہوں گے، امتی بھی ہوں گے، تو ہمارا مرزا نبی بھی ہے، امتی بھی ہے، تو یہ جو تم کہتے ہو کہ نبی نہیں آئے گا، یا یہ بات کہنا چھوڑ دو، یا حضور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے قائل نہ ہو۔ تو جب یہ بات آپ یوں کہیں گے حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب کسی شخص کو اعتراض کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ کسی شخص کا پیدا ہونا اور بات ہے، اور پہلے سے پیدا شدہ کا نازل ہونا اور بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، 32 سال کی عمر تک رہے، اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھایا، اور قیامت سے پہلے آپ نازل ہوں گے، یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ حضرت مہدی کے بارے میں جب عقیدہ ہم بیان کرتے ہیں تو بس اوقات اپنے اشتہارات پہ لکھ دیتے ہیں عقیدہ ظہور مہدی۔ ہمارا مسلک ظہور مہدی کا نہیں ہے، ہمارا مسلک آمد مہدی کا ہے۔ ظہور کا معنی کہ پیدا ہو چکے ہیں لیکن اب ظاہر ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں، پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے۔ تو پیدا ہونا اور ہے اور ظہور اور ہے۔ اس لیے الفاظ ایسے استعمال فرمائیں کہ جن الفاظ سے اپنا عقیدہ کھل کر سامنے آئے۔ الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا اختیار کرنا، یہ بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں، نازل ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ مجھے الفاظ کے چناؤ سے بات یاد آئی، ایسی باتیں بہت ساری ہیں، اگر میں آج کے جلسے میں اس طرح الفاظ پہ بات کرتا رہوں کہ یہ لفظ بولا کریں، یہ بولا کریں، یہ بولا کریں، تو ہمارا 1 گھنٹے کا بیان ان الفاظ کو سنانے میں لگے گا، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ان باتوں کو ٹھیک رخ پہ لانا بے حد ضروری ہے۔ مثلا ایک بات اچانک ذہن میں آئی، میں عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں جب کوئی شخص مسئلہ پوچھے اور مسئلہ پوچھنے میں گھبراہٹ محسوس کرے تو ہم اس نوجوان کو یہ بات کہتے ہیں کہ بیٹا مسئلہ پوچھنے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے، شرع میں شرم نہیں ہے۔ یہ کتنا غلط جملہ ہے۔ اگر شرع میں شرم نہیں ہے تو شرم و حیا پھر کہاں پر ہوگی؟ شرع میں شرم و حیا کیوں نہیں ہے؟
اس لیے یہ نہ کہا کریں، بلکہ یوں کہا کریں کہ مسئلہ پوچھ لو اور جھجک سے کام نہ لو۔ نہ جھجکنا اور بات ہے اور نہ شرمانا اور بات ہے۔ جھجک اور شرم میں فرق کرنا چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں شرع میں شرم نہیں ہے، شرم کیا کرنی، مسئلہ پوچھ لو۔ شرم ہے، حیا ہے اور جھجک آنی چاہیے، یہ شریعت کا، شرم آنی چاہیے، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ وہاں بندہ پوچھنا چاہے تو نہیں پوچھ سکتا۔ مثالیں تو بہت ہیں، لیکن ایک میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد 3 تھے۔ آپ کی بیٹی زینب، ان کے شوہر ابو العاص، آپ کی بیٹی رقیہ، ان کے بیٹے عثمان، آپ کی بیٹی ام کلثوم، ان کے شوہر عثمان۔ ایک بیوی فوت ہو گئی، دوسری بیوی حضرت عثمان کی، تو 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ نے عثمان کے نکاح میں دی۔ حضرت زہرا کے شوہر حضرت علی ہے، تو بیٹیاں 4 ہیں اور داماد 3 ہیں۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی سے عرض کیا کہ انا رجل المزدہ، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ جب بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، حضرت علی فرما رہے ہیں بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، خلوت میں ہوتا ہوں، تو مجھے ایک جسم سے پانی سا نکلتا ہے، اس سے غسل ہوتا ہے یا اس سے وضو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی سے میں مسئلہ نہیں پوچھ سکتا کہ حضور کے گھر میں میری بیٹی ہے، تو میں سسر سے مسئلہ کیسے پوچھوں؟ اب دیکھو شرم آ رہی ہے، تو صحابی نے یہ نہیں کہا شرع میں شرم نہیں ہے، پوچھ لو مسئلہ، کہا یہ تم پوچھو۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کل فحل یمضی وفیہ الوضوء، ایسا پانی آنے سے وضو ضروری ہوتا ہے، غسل نہیں ہوتا۔ غسل بعد کے اس پانی سے ہوتا ہے کہ جو انسان بیوی سے ملتا ہے اور پانی نکلتا ہے۔ اب دیکھو حضرت علی شرما رہے ہیں، تو کوئی نہیں کہتا شرع میں شرم نہیں ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے، میں نے اس لیے کہا اگر اس پر میں بات کروں تو لفظ بتاتا جاؤں گا، دلیل دیتا جاؤں گا، یہ لفظ نہ بولیں، یہ لفظ نہ بولیں، یہ لفظ بولیں، یہ لفظ بولیں، اور یہ علماء کا حق بند علماء کے ذمے ہے الفاظ کی تصحیح بھی عوام کے سامنے لائیں کہ آپ کو یہ لفظ یوں کہنا چاہیے اور یہ لفظ یوں کہنا چاہیے۔ خیر، نمبر 1 نبی کا معنی کیا، نمبر 2 نبی کی سیرت کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو ہم مانتے ہیں۔ سب سے آخر میں نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی امت کے تمام افراد سے اعلیٰ ہے اور ہمارے نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں، ہمارے پیغمبر تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں۔ اس پہ دلائل کیا ہیں؟ میں ایک دلائل ہیں، لیکن ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ ہمارے نبی تمام انبیاء سے اعلیٰ، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کا کمال علم ہوتا ہے، نبی کا کمال عمل نہیں ہوتا۔ کمال نبوت علم ہے، کمال نبوت عمل نہیں ہے۔ کیا معنی؟ کہ جس قدر علم نبی کے پاس ہوتا ہے اس قدر علم نبی کی امت میں کسی کے فرد کے پاس نہیں ہوتا۔ کمال اسے کہتے ہیں کہ جو ایک شخص میں ہو اور دوسرے میں وہ صفت نہ ہو، اگر ہو تو اتنی نہ ہو جتنی اس کے پاس ہے، اس کو کمال کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے سفید کپڑا پہنا ہے، کوئی بندہ کہے جی سفید کپڑا پہننا یہ مولانا گھمن صاحب کا کمال ہے۔ یہ کمال تب ہوگا جب میرے علاوہ کسی کے پاس سفید کپڑا نہ ہو یا مجھ جیسا نہ ہو۔ اگر مجھ سے اعلیٰ سفید کپڑا اوروں کے پاس بھی ہو تو یہ سفید کپڑا میرا کمال کیسے ہوگا؟ تو کمال اسے کہتے ہیں کہ جو صرف صاحب کمال کے پاس ہو اور دوسرے کے پاس وہ نہ ہو یا اس جیسی نہ ہو، اسے کمال کہتے ہیں۔ تو کمال نبوت علم ہے، کمال نبوت عمل نہیں ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس میں یہ بات درج فرماتے ہیں
کہ کمال نبوت علم ہے، کمالات نبوت میں سے عمل کو شمار کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ امتی بظاہر کبھی نبی سے زیادہ عمل کر لیتا ہے۔ بظاہر کا لفظ میں آخر میں بتاؤں گا میں نے کیوں کہا ہے۔ ہمارے پیغمبر پاک نے حج ایک کیا ہے اور کتنے امتی ہیں جو 50 حج کرتے ہیں۔ اب دیکھو ادھر حج ایک ہے، ادھر حج 50 ہے، تو یہ کمال کیسے ہوگا؟ ہمارے پیغمبر نے الحمد سے والناس تک پورا قرآن زندگی میں شاید ایک بار پڑھا ہے۔ جب مکمل قرآن نازل ہوگا تب مکمل قرآن بھی پڑھیں گے۔ تو جب قرآن مکمل 23 سال میں مکمل ہوا ہے تو پھر کتنی بار مکمل قرآن پڑھا ہوگا؟ امتی مکمل قرآن کئی بار پڑھتا ہے۔ ہمارے پیغمبر کی نمازیں 23 سال کی ہیں، اگر پورے 23 سال مان بھی لیں نمازیں، اور امتی 50 سال بھی پڑھتا ہے تو کمال نبوت علم کہیں گے، کیونکہ جتنا علم ہمارے پیغمبر کے پاس ہے اس کے قریب علم بھی امتی کیا سارے نبیوں کو ملائیں تو تب بھی نہیں بنتا۔ کمال نبوت یہ علم ہے۔ تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ بعض نبیوں کو دوسرے بعضوں پر فضیلت دیتے ہیں۔ ایک نبی دوسرے سے جو افضل ہوتا ہے وہ کمال کی وجہ سے ہے، اور کمال علم ہے، عمل نہیں ہے۔ اب دعوت دینا ایک عمل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے 950 سال دعوت دی ہے۔ ہمارے پیغمبر کو دیکھیں، آپ نے 23 سال دعوت دی ہے۔ 23 سال کا دعوت کا عمل تھوڑا ہے، 950 سال کا بڑا ہے، لیکن افضل نوح علیہ السلام نہیں ہے، افضل ہمارے نبی ہیں۔ اگر عمل کمال ہوتا اور فضیلت عمل کی وجہ سے ہوتی تو نوح علیہ السلام حضور سے آگے نکل جاتے، لیکن پھر بھی اعلیٰ ہمارے پیغمبر ہیں۔ اس کی وجہ کمالات نبوت میں کمال علم ہے۔ جس نبی میں جتنا علم زیادہ ہوگا وہ نبی اتنا ہی دوسرے انبیاء سے افضل ہوگا۔ ہمارے پیغمبر کے پاس علم تمام نبیوں سے زیادہ ہے، اس لیے تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ آپ کے پاس علم تمام نبیوں سے زیادہ، اس کی دلیل صرف ایک میں پیش کرتا ہوں، قرآن کریم میں ہے مصدق لما معکم۔ اللہ نے تمام انبیاء کو عالم ارواح میں فرمایا کہ جب آخری پیغمبر آئے گا اس کی ایک صفت یہ ہے مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق وہ کرے گا۔ اگر حضرت موسیٰ کے پاس تورات ہے مصدق محمد ہوں گے، عیسیٰ کے پاس انجیل ہے تصدیق حضور کریں گے، حضرت داؤد کے پاس زبور ہے تو تصدیق حضرت رسول اللہ فرمائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں تصدیق حضور فرمائیں گے، تو نبی تصدیق کیسے فرمائیں گے؟ تصدیق کرنے والا کسی چیز کی تصدیق تب کرتا ہے جب اسے جانتا ہو، جب جانتا ہی نہیں تصدیق کیسے کرے گا؟ معلوم ہوا حضرت موسیٰ کے پاس صرف علم تورات ہے، حضرت عیسیٰ کے پاس علم انجیل ہے، داؤد کے پاس علم زبور ہے، ابراہیم کے پاس علم صحف ہے، ہمارے محمد مصطفیٰ کے پاس علم تورات بھی ہے، علم انجیل بھی ہے، علم زبور بھی ہے، علم صحف بھی ہے، اور علم قرآن بھی ہے۔ ہمارے پیغمبر کے پاس وہ سارے علوم تھے۔ مصدق لما معکم بتا رہا ہے، اور نبی کا کمال علم ہوتا ہے۔ جتنا علم زیادہ ہوگا اتنی فضیلت بھی زیادہ ہوگی۔ ہمارے نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے، اس کی وجہ آپ کا علم بھی تمام نبیوں سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا تھا میں آخر میں وضاحت کروں گا کہ پیغمبر کا علم یہ پیغمبر کا کمال ہے، عمل پیغمبر کا کمال نہیں ہے۔ کمالات نبوت میں سے علم ہے، کمالات نبوت میں سے عمل نہیں ہے۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے پیغمبر کی مثال دی ہے، اور عمل دیکھیں تو 950 سال کا ہے، ادھر عمل دیکھیں تو 23 سال کا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ہمارے نبی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کمال کی وجہ سے نبی افضل ہے وہ پیغمبر کا علم ہے۔ بظاہر امتی اعمال میں نبی سے بڑھ جائے، حقیقت میں پھر بھی نہیں بڑھتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے ہمارے پیغمبر کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے اعلیٰ ہے۔ بھئی دیکھنے میں ایک سجدہ کم ہے اور اربوں سجدے زیادہ ہیں، لیکن حقیقت میں ایک سجدہ یہ اربوں سجدوں سے زیادہ ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا،
अमाल को तोला जाएगा। और अमाल के वज़न की बुनियाद कमियत नहीं कैफियत है। कमियत और कैफियत का माना क्या है? अमाल के वज़न की बुनियाद मिक़दार नहीं है, अमाल के वज़न की बुनियाद इखलास है। अगर एक बंदे के नाम अमाल में 200 नफल हैं लेकिन इखलास के बगैर हैं, और एक के नाम अमाल में 2 रखते हैं लेकिन इखलास के साथ हैं, तो ये 2 रक्तों का वज़न 200 से ज़्यादा होगा। एक है कमियत मिक़दार क्या है, और एक है दोनों में इखलास क्या है। आप कभी पेट्रोल पंप पे देखें, एक जुमला लिखा होगा, हम मेयार के भी ज़ामिन मिक़दार के भी ज़ामिन। ये मिक़दार मेयार क्या है? इसका मतलब अगर हम आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालें और 25 लीटर लिखा हो तो 25 ही होगा, ये मिक़दार है। और ये पेट्रोल खालिस होगा, मिलावट वाला नहीं होगा, ये मेयार है। एक मिक़दार है जिसे अरबी में कमियत कहते हैं, और एक मेयार है जिसे अरबी में कैफियत कहते हैं। क़यामत के दिन अमाल तोले जाएंगे, उसकी बुनियाद मिक़दार नहीं मेयार है, उसकी बुनियाद कमियत नहीं कैफियत है। ये ज़ाहिर को ना देखो, इखलास को देखा जाएगा। अब जितना अमल में इखलास बढ़ता जाएगा, अमल का वज़न भी बढ़ता जाएगा। और किसी अमल में इखलास कब आता है? जब अमल करने के अंदर अमल करने वाले शख्स में खुशू हो, आजिज़ी हो, तवाज़ो हो। जितना खुशू बढ़ जाएगा इखलास बढ़ जाएगा, जितनी तवाज़ो ज़्यादा उतना इखलास भी ज़्यादा। और ये इखलास और तवाज़ो कब आता है? जब आदमी के दिल में किसी की अज़मत हो, जितनी अज़मत ज़्यादा होगी उतनी तवाज़ो ज़्यादा होगी। मैं मिसाल देकर साथ साथ बात समझाता हूँ, आप हज़रात मुझसे मुसाफ़ा करें। एक मुसाफ़ा करने वाला कॉलेज का लड़का है, एक मुसाफ़ा करने वाला मदरसे का लड़का है। मोहब्बत तो दोनों करते हैं, लेकिन मदरसे वाले का तरीका और होगा, कॉलेज वाले का और होगा। उसकी वजह अज़मत जितनी दिल में ज़्यादा होगी, जो ही मुसाफ़े में तवाज़ो बढ़ती जाएगी। ये बात अगले थोड़ी सी बात चला लें। अब इसकी बुनियाद इखलास है, अमल के वज़न की बुनियाद इखलास, इखलास की बुनियाद तवाज़ो है, और तवाज़ो की बुनियाद अज़मत है, अज़मत की बुनियाद मार्फत है। जितना किसी का तारुफ होगा उतनी ही दिल में अज़मत होगी। तारुफ कम होगा तो अज़मत कम होगी, तारुफ ज़्यादा होगा अज़मत ज़्यादा होगी। और अज़मत की बुनियाद मार्फत है, और मार्फत की बुनियाद इल्म है। जितनी मालूमात होंगी इतनी पहचान भी ज़्यादा होगी। अब बात तवज्जो से समझना, क़यामत के दिन अमाल तोले जाएंगे। अमाल के वज़न की बुनियाद इखलास है, और इखलास की बुनियाद तवाज़ो है, तवाज़ो की बुनियाद अज़मत है, अज़मत की बुनियाद मार्फत है, मार्फत की बुनियाद इल्म है। जब आदमी किसी को जानता है तो फिर आदमी पहचानता है, जब पहचानता है अज़मत का कायल भी होता है, और जब अज़मत का कायल होता है तवाज़ो भी करता है। जब तवाज़ो करता है तो फिर इखलास, खुशू और आजिज़ी भी उसके अंदर खामखा आ जाती है। कि मैं अपने मुशाहदे नहीं, अपने तजर्बे की बात कर रहा हूँ। मैं बस औक़ात किसी बयान के बाद बैठा हूँ, लोग आकर मुसाफ़ा कर रहे हैं, एक बंदा हाथ चूम रहा है, एक बंदा मुसाफ़ा कर रहा है, और बाद बच्चे आते हैं लाइन में लगे मुसाफ़ा करते हैं, लेकिन देखते मुझे नहीं है, मुसाफ़ा मेरे साथ कर रहे होते हैं और देख मजे में करे होते हैं। क्यों? उन बच्चों को पता नहीं ये बंदा कौन है, उनको पता ही नहीं, इसलिए मुसाफ़ा कर रहे हैं। लेकिन उन बच्चों के पास मेरे बारे में इल्म नहीं है, इसलिए मेरी मार्फत नहीं है। इसी वजह से उनके दिल में मेरी वो अज़मत नहीं है जो मार्फत वाले को होती है। क्योंकि दिल में अज़मत नहीं है उतनी तवाज़ो भी नहीं है। ये फितरी सी चीज़ें हैं। मैं इसलिए बात समझा रहा था, अमाल के वज़न की बुनियाद इखलास है, इखलास की बुनियाद तवाज़ो है, तवाज़ो की बुनियाद अज़मत है, अज़मत की बुनियाद मार्फत है, मार्फत की बुनियाद इल्म है। अब तवज्जो रखना, पैगंबर की ज़ात को तन्हा अल्लाह की ज़ात के बारे में जो इल्म है वो अरबों लोगों को भी इतना इल्म अल्लाह की ज़ात के बारे में नहीं है। इसका नतीजा हमारे पैगंबर को जो अल्लाह की मार्फत है अरब लोगों की मार्फत में ला लें तो इतनी नहीं बनती जितनी तन्हा हमारे पैगंबर को हासिल है। तो इसका नतीजा तन्हा पैगंबर के दिल में जो अल्लाह की अज़मत है अरबों लोगों की अज़मत में ला लो जो इनके दिलों में है, वो तन्हा हुजूर की अज़मत के बराबर नहीं है। तो इसका नतीजा जो पैगंबर के दिल में तवाज़ो है, आजिज़ी अल्लाह की ज़ात के बारे में है, ये अरबों लोगों की तवाज़ो में ला लो, तन्हा हुजूर की तवाज़ो ज़्यादा है। इसका नतीजा कि जिस कदर इखलास इबादात में
ہمارے پیغمبر کی ذات کا تنہا ہے، اربوں لوگوں کا اخلاص ملا لو ہمارے پیغمبر کے برابر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اربوں لوگ جو سجدہ کریں گے وہ سجدے کی قیامت کے دن قیمت اخلاص کی وجہ ہوگی۔ ان سارے اربوں لوگوں کے سجدوں کا قیمت ہوگی اخلاص کی وجہ سے، اور اربوں لوگوں کا اخلاص ایک طرف ہو، تنہا حضور کا اخلاص ایک سجدے والا ایک طرف ہو، کیونکہ ایک سجدہ پیغمبر کا جس اخلاص سے ہو رہا ہے اربوں لوگوں کے سجدے اس اخلاص کے برابر نہیں ہے، اور عمل تلنا اخلاص کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے اعلیٰ ہے۔ تو حضرت ننوتوی فرماتے ہیں بظاہر امتی اعمال میں بڑھ بھی جائے حقیقت میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ جو اخلاص نبی کا ہے وہ ساری امت کے جمع کرے تب بھی نہیں ہے، تو بظاہر اعمال میں بڑھ بھی جائے حقیقت میں نہیں بڑھ جاتا۔ اس لیے شبہ میں مبتلا نہ ہونا کہ شاید دیوبند والے پیغمبر سے زیادہ کسی کے عمل کے بڑھنے کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں ظاہراً بڑھ بھی جائے حقیقت نہیں بڑھتی، حقیقت میں نہیں بڑھتے۔ ایک مثال اور دینے لگا، ذرا بات توجہ سے سمجھنا۔ باقی انبیاء کو دیکھیں، ان انبیاء کے معجزات ہیں، لیکن کسی نبی کا معجزہ علمی معجزہ نہیں ہے۔ سارے نبیوں کے معجزے عملی معجزے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا معجزہ آپ دیکھ لیجئے، آپ آگ میں ہیں، آگ جل رہی ہے، ابراہیم کے وجود کو نہیں جلاتی، یہ علمی معجزہ نہیں ہے، یہ عملی معجزہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کی کشتی پانی میں ہے، پانی اس کو نہیں ڈبوتا، باقی ڈوب رہے ہیں، یہ معجزہ آپ کا عملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بغل کے نیچے رکھا، جو باہر نکالا تو یہ سورج کی طرح چمکتا ہے، یہ معجزہ عملی ہے، علمی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکے، اژدہا بن جائے اور 70,000 اژدہا کو نگل جائے، یہ معجزہ عملی ہے، علمی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ کھڑے ہو کے کم بِإِذْنِ اللہ فرمائیں تو مردہ زندہ ہو جائے، یہ معجزہ عملی ہے، علمی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نبینے کے آنکھ پہ ہاتھ پھیرے وہ بینا بن جائے، یہ معجزہ علمی ہے، عملی نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، ہمارے پیغمبر پاک کو خدا نے عملی معجزے دیے جو ہزاروں کی تعداد میں ہے، اور اصل معجزہ آپ کا عملی نہیں، اصل معجزہ ہمارے پیغمبر کا علمی ہے، کیونکہ کمال نبوت علم ہوتا ہے۔ خدا نے نبی کو جتنا باکمال بنایا تو معجزہ بھی علم والا دیا، اور معجزہ علمی وہ قرآن کریم ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی پاک کو دیا ہے۔ تو باقی انبیاء کے معجزے اعمال ہیں، ہمارے نبی کا معجزہ علم ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ توجہ رکھنا، کچھ عمل والے ہیں اور کچھ علم والے ہیں۔ علم والے کو عمل والوں سے مقام کیا ملتا ہے؟ حضرت پیغمبر پاک کی عمر مبارک وہ 63 سال بنتی ہے، اور دعوت کا زمانہ وہ 23 سال بنتا ہے۔ پہلے نبیوں کا دعوت کا زمانہ اگر ایک کا 950 سال ہے، باقی انبیاء کے دعوت کے زمانے بھی دیکھ لو، پھر بھی ہمارے پیغمبر ان سب سے اعلیٰ کیوں ہیں؟ ایک فیکٹری میں کچھ عامل ہوتے ہیں اور ایک فیکٹری میں ایک عالم ہوتا ہے۔ عالم اور عامل کا معنی کیا ہے؟ کچھ لوگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، ایک فیکٹری میں انجینئر ہوتا ہے، ایک کام کرنے والا 8 گھنٹے مزدوری کرتا ہے، اس کو تنخواہ 10,000 ملتی ہے۔ اس فیکٹری کو چلانے والا انجینئر ہے، وہ فیکٹری کو 1 گھنٹہ دیکھا ہے، اس کو تنخواہ 10 لاکھ ملتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسا بندہ ہے، یہ آیا تو اے سی میں بیٹھا ہے، کمپیوٹر چلایا ہے، 1 گھنٹہ بیٹھ کے چلا گیا، اسے تنخواہ 10 لاکھ دیتے ہو۔ جو مقام اس کا ہے وہ فیکٹری کے سارے عمال کا نہیں ہے۔ ہم 8 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں، مشقت زیادہ ہے، ہمیں 10,000 دیتے ہو۔ یہ ان کی تنخواہوں میں جو فرق ہے علم و عمل کی وجہ سے ہے، ان کے پروٹوکول میں جو فرق ہے علم و عمل کی وجہ سے ہے، ان کے مقام میں جو فرق ہے علم و عمل کی وجہ سے ہے۔ حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ تک ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی وہ ہے کہ جن کے پاس عمل کا معجزہ ہے۔ ہمارے پیغمبر وہ ہے کہ جن کے پاس علم کا معجزہ ہے۔ جس طرح انجینئر علم والا وقت تھوڑا ہو وہ سب سے اعلیٰ ہے، باقی عمل والے وقت زیادہ ہے لیکن مقام کم ہے۔ ہمارے پیغمبر کی عمر تھوڑی ہے، مقام نبیوں سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کے پاس جو علم ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے۔
میں صرف سمجھا یہ رہا تھا کہ ہمارے نبیوں کا جو کمال ہے وہ کمال علم ہوتا ہے، اور جو علم خدا نے ہمارے پیغمبر کو دیا ہے اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ کمال نبوت علم ہے، اور علمی معجزات کا قرآن کریم ہے۔ قرآن ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ ذرا اس پہ دلیل سننا۔ ہم اللہ کے نبی کے قرآن کو معجزہ مانتے ہیں۔ معجزہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ معجزہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ قرآن معجزہ کیسے ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے بھئی دلیل کیا ہے، قرآن معجزہ کیسے ہے، جو باتیں آپ نے سنی ہیں پہلے وہ سن لے، پھر میں بات کہوں گا جو آپ نے شاید نہ سنی ہو۔ قرآن کریم اللہ نے اپنے پیغمبر کے نازل فرمایا، اور اللہ نے ایک چیلنج دیا ہے کہ تم اگر اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، کلام بشر مانتے ہو، چلو اس قرآن جیسا قرآن لاؤ۔ اور میں اللہ یہ چیلنج کر رہا ہوں، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ۔ اگر جن و انس سارے جمع ہو جائیں، اس قرآن جیسا کلام بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ تم جتنی کوشش کرو وہ نہیں بنا سکے۔ اللہ نے اپنے چیلنج میں تھوڑی تخفیف فرما دی ہے، فرمایا چلو فاتو بعشر سور، اگر تم پورا قرآن نہیں لا سکتے، اس کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں لے آؤ، یہ نہیں لا سکے، پھر چیلنج کو اور چھوٹا کیا ہے اور تخفیف کی ہے، فاتو بصورت من مثلی، تم ایک صورت جیسی صورت لے آؤ۔ سورۃ العصر چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ الکوثر چھوٹی سی صورت ہے، تم ان جیسی لاؤ، ان جیسی بھی نہیں لا سکے تو پھر مان لو یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ دلیل کیسے بنتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ قرآن جیسا قرآن لاؤ، نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لاؤ، نہیں لا سکتے اس کی ایک صورت جیسی صورت لاؤ، جب پھر بھی نہ لا سکو تو یہ ماننا کہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ دلیل کیسے بنتی ہے؟ دنیا میں 2 قسم کی چیزیں ہیں، ایک چیز وہ ہے کہ جس جیسی دنیا والے لا سکتے ہیں، اور ایک چیز وہ ہے کہ جس جیسی دنیا والے نہیں لا سکتے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک میرا سر ہے اور ایک میرے سر پہ پگڑی ہے، یہ جو میں نے پگڑی باندھی ہے اس جیسی پگڑی لاکھوں لوگ بنا سکتے ہیں، لیکن جو میرا سر ہے اس جیسا سر لاکھوں لوگ مل کر بھی نہیں بنا سکتے۔ ایک میرا ہاتھ ہے اور ایک میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، میرے ہاتھ میں جو گھڑی ہے اس گھڑی جیسی گھڑیاں ایک بندہ لاکھ بنا سکتا ہے، اور ایک میرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ جیسا ہاتھ لاکھوں بندے مل کر ایک نہیں بنا سکتے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ گھڑی جیسی لوگ گھڑی بنا سکتے ہیں، یہ دلیل ہے، یہ گھڑی انسان نے بنائی ہے، اور ہاتھ جیسا ہاتھ انسان نہیں بنا سکتے، یہ دلیل ہے، یہ ہاتھ اللہ نے بنایا ہے۔ میری پگڑی جیسی پگڑی لوگ بنا سکتے ہیں، یہ دلیل ہے، یہ پگڑی بھی انسان نے بنائی ہے۔ میرے سر جیسا سر انسان نہیں بنا، دلیل ہے کہ سر اللہ نے بنایا ہے۔ تو جس جیسی چیز لوگ بنا سکے یہ دلیل ہے کہ یہ بھی انسان نے بنائی ہے، اور جس جیسی لوگ نہ بنا سکے یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ نے بنائی ہے۔ خدا نے چیلنج یوں دیا ہے، اگر قرآن کلام میرا نہیں ہے تو اس جیسا تم بناؤ، اگر کلام اللہ جیسا کلام لوگ بنا لیں تو یہ دلیل ہے یہ کلام بھی لوگوں کا ہے، اور اگر اس کلام اللہ جیسا لوگ کلام نہ بنا سکے تو یہ دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ کسی بشر نے نہیں بنایا۔ اور یہ چیلنج آج بھی ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ لوگوں نے کوشش کی ہے لیکن اس جیسا کلام اللہ تو کجا، 10 صورتیں کجا، ایک صورت بھی پیدا نہیں کر سکے۔ میں صرف اتنی بات سمجھا رہا تھا، ہمارے پیغمبر سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، اور ہمارے نبی کے اعلیٰ ہونے کی وجہ، ہمارے نبی کے اعلیٰ ہونے کی وجہ اس لیے کہ نبوت کا کمال علم ہوتا ہے، اور جو علم ہمارے نبی کے پاس ہے وہ دنیا میں کسی نبی کے پاس نہیں ہے۔ سارے نبیوں کو ملا لو تب بھی ہمارے نبی کا علم ان تمام علوم سے اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا معجزہ دیکھیے، ایک معجزہ گزشتہ انبیاء کا ہے، ایک معجزہ ہمارے نبی کا ہے، باقی انبیاء کے معجزات عملی ہیں، ہمارے نبی کا معجزہ علمی ہے۔ میں نے ایک وجہ یہ بتائی کہ چونکہ نبی نبیوں سے اعلیٰ ہے تو آپ اور اعلیٰ ہونے کی وجہ وہ علم ہے، اس لیے خدا نے عملی معجزے بھی دیے اور علمی معجزہ بھی دیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ سمجھ لیں، اللہ نے ہمارے نبی کو عملی معجزات کے ساتھ علمی معجزہ قرآن کیوں دیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک صاحب عمل ہوتا ہے، ایک صاحب علم ہوتا ہے۔ عمل والا دنیا سے جائے
عمل ساتھ چلا جاتا ہے، اور علم والا دنیا سے جائے تو علم چھوڑ کے جاتا ہے۔ ہمارے پیغمبر اور دوسرے نبیوں میں فرق ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، باقی نبی آخری نبی نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے آئے تھے تو انہوں نے جانا تھا، ان کو خدا نے عملی معجزے دیے۔ جب نبی گیا عملی معجزہ اس کا دنیا سے چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ گئے تو معجزہ بھی ساتھ گیا ہے، حضرت موسیٰ گئے ہیں معجزہ بھی ساتھ گیا ہے، ابراہیم گئے ہیں تو معجزہ بھی ساتھ گیا ہے۔ ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن معجزہ علمی قرآن اب بھی باقی ہے، کیونکہ وہ آئے تھے تھوڑے وقت کے لیے، یہ آئے تھے ہمیشہ کے لیے، تو عمل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور علم کبھی ہمیشہ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمارے پیغمبر کو جو معجزہ دیا وہ علمی معجزہ دیا ہے۔ باقی نبی آئے تھے جانے کے لیے، ہمارے نبی آئے تھے رہنے کے لیے۔ رہنے کا معنی یہ نہیں ہے ہمارے پیغمبر دنیا میں ہوں گے، حضور دنیا چھوڑ گئے ہیں، ہمارے نبی قبر مبارک میں چلے گئے ہیں، آپ برزخ میں چلے گئے ہیں۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے، یہ کبھی نہ کہنا ہم دیوبند والے یہ کہتے ہیں ہمارے نبی دنیا میں ہے، نانا ہم کہتے ہیں ہمارے نبی برزخ میں ہے۔ اور جب کسی کو برزخ کا معنی نہ آئے تو پھر الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، اور جب معنی سمجھ آ جائے پھر الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پیغمبر پاک اپنی قبر مبارک میں ہیں، ہمارے پیغمبر پاک اپنے برزخ میں ہیں، قبر میں بھی ہیں اور برزخ میں بھی ہے۔ ان دونوں چیزوں میں کوئی توڑ ہرگز نہیں ہے۔ کبھی لوگ کہتے ہیں او جی آپ قبر بھی کہتے ہو، آپ برزخ بھی کہتے ہو۔ میں نے کہا قبر کا معنی سمجھو، الجھنیں تب بھی نہیں ہے، برزخ کا معنی سمجھو، الجھنیں تب بھی نہیں ہے۔ میں یہ بات کیوں سمجھانا چاہتا ہوں، کبھی لوگ الجھن میں ڈالنے کے لیے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو نبی کا یہ بدن مبارک ہے، یہ تو قبر مبارک میں ہے، اور تم کہتے ہو نبی پاک زندہ ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں نبی پاک زندہ ہیں۔ بھئی دونوں میں فرق کیا ہے؟ زندہ تم بھی مانتے ہو، زندہ ہم بھی مانتے ہیں۔ ذرا بات توجہ سمجھنا، جی تم کہتے ہو قبر پاک میں زندہ ہے اور ہم کہتے ہیں علیین میں زندہ ہے۔ تم نے قبر میں زندہ مانا، ہم نے علیین میں مانا۔ ہم نے کہا نبی کو آپ نے کیسے زندہ مانا؟ نبی تو قبر پاک میں ہے، تم نے علیین میں کس کو زندہ مانا؟ کہا جی علیین میں نبی کی روح ہے، قبر میں نبی کا جسم ہے، اور روح کا نام نبی ہے، جسم کا نام نبی نہیں ہوتا۔ یہ میں دلیل ان کی دے رہا ہوں، کہا جی جسم کا نام نبی نہیں، روح کا نام نبی ہوتا ہے۔ میں نے کہا قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والے صحابہ پیغمبر کی جان کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، نبی کو اپنی ذات سے اعلیٰ افضل سمجھتے ہیں، پیغمبر پہ جان نچھاور کرتے ہیں، نبی پہ مال نچھاور کرتے ہیں۔ کراچی والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس نبی پہ صحابہ جان دے رہے تھے وہ نبی پاک کی روح تھی یا نبی پاک کا جسم تھا؟ مشرکین مکہ حملہ نبی کی روح پہ نہیں، نبی کے جسم پہ کرتے تھے۔ مکہ سے نبی کی روح کو نہیں، نبی کے جسم کو نکالتے تھے۔ مدینہ منورہ میں زہر نبی کی روح کو نہیں، نبی کے جسم کو دیا جا رہا تھا۔ یہودی پتھر نبی کے روح پہ نہیں، نبی کے جسم پہ پھینک رہے تھے۔ احد میں یہ زخم نبی کی روح پہ نہیں، نبی کے جسم پہ ہو رہے تھے۔ طائف والے جو خون نکالتے تھے وہ نبی کی روح کا نہیں، وہ نبی کی روح کا نہیں، نبی کے جسم کا تھا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ایمان والے پیغمبر کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، اپنی جان نبی پہ لٹا دیتے ہیں۔ تو جو نظر آئے گا اسی پہ لٹائیں گے، جو نظر آتا وہ نبی پاک کا جسم ہے، اور نبی پاک کا جسم قبر مبارک میں ہے۔ جو نبی کو زندہ مانتا ہے اس کو جسم کو زندہ ماننا پڑے گا، نبی کی جسم کو زندہ نہ مانے اور پھر کہ میں زندہ بھی مانتا ہوں، یہ دجل اور دھوکے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں توجہ رکھنا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ یہ نبی کی بیویاں، یہ نبی کی روح کی بیویاں تھیں یا نبی کے جسم کی بیویاں تھیں؟ آپ بتاؤ بھئی، روح سے نکاح ہوتا ہے جسم کا یا جسم سے جسم کا نکاح ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو نبی کی جو بیوی ہے ہماری ماں ہے، تو بیوی جسم کی ہوتی ہے، بیوی روح کو تو نہیں ہوتی۔ ہاں ہوتی اس جسم کی ہے کہ جس میں روح ہو، ہوتی اس جسم کی ہے جس میں روح ہو۔ تو یہ مانو نبی قبر میں ہے، اگر یہ جسم زندہ ہے تو نبی کو زندہ مانا ہے، اگر جسم کو زندہ نہیں مانا تو نبی کو آپ نے زندہ مانا کیسے ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا
ہمارے پیغمبر پاک کا جسد اثر قبر مبارک میں ہے، نبی پاک کا جسد اثر برزخ میں ہے۔ برزخ ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، قبر کو ہو تو تب بھی ٹھیک ہے۔ میں ایک جملہ اور کہنے لگا، ہمارا عقیدہ المحنت میں درج ہے کہ قبر مبارک کے مٹی کے ذرے جو نبی کے وجود اثر سے ملے ہیں، یہ کعبہ سے اعلیٰ ہیں، کرسی سے اعلیٰ ہیں، عرش معلیٰ سے اعلیٰ ہیں۔ کوئی بندہ کہتا ہے جی اعلیٰ کیسے ہیں؟ ہم نے کہا اعلیٰ ہونے کی بنیاد تجلیات الہیہ ہیں۔ جہاں تجلیات الہیہ سب سے زیادہ ہوں وہ جگہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تجلیات الہیہ کا مظہر ہمارے پیغمبر کا وجود اثر ہے، اس لیے ہم پورے روزہ کی بات نہیں کرتے، پوری قبر کی بات نہیں کرتے۔ قبر مبارک کے مٹی کے ذرے جو وجود مبارک سے ملے ہوئے ہیں، جو مقام وجود اثر کا ہے وہی مقام ان ذروں کا ہے۔ جو تجلیات الہیہ وجود اثر پر ہیں وہی تجلی الہیہ ان ذروں پر ہے۔ تو جس طرح وجود اثر عرش سے اعلیٰ ہے، وجود اثر سے ملنے والے مٹی کے ذرے بھی مٹی سے ملنے یہ مٹی کے ذرے بھی کعبہ عرش سے اعلیٰ ہے۔ ہم جس طرح پیغمبر کو اللہ کی ذات کے بعد تمام انسانوں سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، نبی کے وجود اثر کو دنیا میں تمام جگہوں سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کو دلیل سے توڑو، دلیل سے نہ ٹوٹے، ڈکوسلے مت پھینکا کرو۔ ایک مولوی صاحب نے ڈکوسلہ پھینکا، ڈکوسلہ دلیل میں فرق کیا ہے ذرا ذہن ذہن میں رکھ لیں۔ دلیل الگ ہے، ڈکوسلہ الگ ہے۔ ڈکوسلہ کسے کہتے ہیں؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ گجرانوالہ میں گھوڑے اور ٹانگے اب بھی ہیں اور بہت ہیں۔ ایک بابا جی کوچوان اپنے گھوڑے ٹانگے پر بیٹھے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک نوجوان تھا، ایف ایس سی کا سٹوڈنٹ، اپنے 1 to 5 موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا۔ اچانک بابا جی اپنے ٹانگے کو دائیں طرف موڑنے لگے، نوجوان پیچھے تھا، بڑی مشکل سے بریک مار کے موٹر سائیکل کو روکا، قریب تے ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ نوجوان نے غصے سے کہا، بابا جی اگر تسا سجے پاسے مڑنا سی تے ہاتھ دا اشارہ چا دیں دے، اگر آپ نے دائیں طرف مڑنا تھا تو ہاتھ کا اشارہ دیتے۔ بابا جی فرمانے لگے، او پتر تینوں 2 گز لمبا بانس نہیں دسیا، تینوں 1.5 فٹ لمبا ہاتھ نظر آ جانا سی، تجھے 3 فٹ، تجھے 2 گز لمبا بانس نظر نہیں آتا، یہ 1.5 فٹ لمبا ہاتھ نظر آ جانا تھا۔ نوجوان شرمندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ بابا جی دلیل دیتے تو شاید بیچارہ جواب دے لیتا، بابا جی نے دلیل کی بجائے ڈھکوسلہ پھینکا۔ نوجوان خاموش ہو گیا۔ ڈھکوسلے کا جواب کہاں سے آئے؟ کبھی مجھے لوگ کہتے ہیں، او جی ہم فلاں شیخ الحدیث کے پاس گئے، فلاں مدرسے میں گئے ہیں، ہماری دلیل کا جواب بھی کوئی نہیں دیتا۔ میں نے کہا تمہاری دلیل ہوگی تو جواب دلیل والے دیں گے، تمہارے ڈھکوسلے ہیں، مدرسوں میں ڈھکوسلے پڑھاتے ہیں یا دلائل پڑھاتے ہیں؟ ڈھکوسلے نہیں، دلیل سے بات کرو۔ لیکن اللہ کا شکر ہے میں دلیل کا جواب بھی دیتا ہوں، ڈھکوسلے کا جواب بھی دیتا ہوں۔ میں نے کہا اس 1 to 5 پہ یہ کالج کا نوجوان نہ ہوتا، ہم جیسا دیوبندی مدرسے کا درویش اور طالب علم ہوتا، بابا جی سے فوراً کہتا کہ دیکھو بابا جی اصل تو 3 گز لمبے بانس میں مڑنا ہے، 2 منٹ پہلے 1.5 فٹ کا ہاتھ نکال کے اشارہ کرتے ہیں، اپنے سکوٹر کو سنبھال لو، یہ 3 گز کا لمبا بانس مڑنے والا ہے۔ ہم نے تو ڈھکوسلے کا جواب بھی دے لینا تھا، بہرحال دلیل نہیں دیتے، ڈھکوسلوں پہ ڈھکوسلے دیں گے۔ فضائل اعمال کھول لی اور ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کرا دیا اور کلپ ریکارڈ کے کہنے لگا، دیکھو یہ دیوبندیوں کے شیخ مولوی زکریا نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ قبر مبارک کے مٹی کے ذرے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اثر سے ملے ہیں یہ کعبہ سے اعلیٰ ہیں۔ تو میں تبلیغی وقت سے کہتا ہوں تبلیغ والوں سے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو پھر منہ کعبہ کی طرف نہ کرو، پھر تم منہ کرو روزے کی طرف، جس کو اعلیٰ سمجھتے ہو منہ ادھر کرو نا۔ اس نے سمجھا میں نے بہت بڑی دلیل دی ہے، اور میں نے کہا مولانا
قبلہ تمہاری دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ جسے اعلیٰ سمجھیں منہ ادھر کریں، یہی بنیاد ہے اور تو کوئی نہیں ہے۔ میرا تم سے سوال یہ ہے کہ تم اعلیٰ کعبہ کو سمجھتے ہو یا تم اعلیٰ عرش کو سمجھتے ہو؟ اگر تم اعلیٰ عرش کو سمجھتے ہو تو جب نماز پڑھتے ہو تم منہ کعبہ کی طرف نہ کرو، تم منہ عرش کی طرف پڑھو۔ لوگ پوچھے اوپر منہ کیوں کیا ہے؟ تو جی عرش اعلیٰ ہے، منہ ادھر کرتے ہیں۔ پھر ہمارے اوپر اعتراض کرتے تو بات سمجھ بھی آتی، تم لوگوں کو کہتے جسے اعلیٰ ہم نے سمجھا ادھر منہ ہم نے کیا ہے، جس کو اعلیٰ تم نے سمجھا ادھر منہ تم کرو، پھر تو دلیل بنتی۔ تو زیادہ یہی آپ کہہ سکتے تھے کہ جس کو اعلیٰ ہم سمجھتے ہیں ادھر منہ ہم نہیں کرتے، اور جس کو اعلیٰ تبلیغی سمجھتے ہیں ادھر منہ وہ نہیں کرتے، ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ تجھے یوں کہنا چاہیے تھا نا، ہم نے تیرے ڈھکوسلے کو بھی ٹھکرا دیا۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا لیکن میں بات کہنے لگو، یہ تو تیرے سوال کا جواب تھا، اگلی بات سمجھ۔ ہم دیوبند والے عبادت کے بھی قائل ہیں، ہم دیوبند والے عقیدت کے بھی قائل ہیں۔ عقیدت عبادت میں کیا فرق ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں قیام بھی ہے اور اس میں سجدہ بھی ہے، اور قیام میں قرآن پڑھتے ہیں آپ نے، نماز میں قیام بھی ہے، نماز میں سجدہ بھی ہے، قیام اور نماز میں قرآن بھی ہے، نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ بھی ہے، قرآن اعلیٰ ہے سبحان ربی الاعلیٰ سے، اور سجدہ اعلیٰ ہے قیام سے۔ تو بھائی پھر اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب اعلیٰ رکن سجدہ ہے اس میں قرآن پڑھتے، اس سے ادنا رکن قیام ہے اس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ہم نے کہا نانا یہ بات سمجھنا، سجدہ اعلیٰ یہ معاملہ عقیدت کا ہے، قیام اس سے ادنا یہ معاملہ عقیدت کا ہے، اور قرآن کہاں پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہاں پڑھنا ہے، یہ امر تعبدی عبادت ہے۔ امر تعبدی اسے کہتے ہیں، عقل میں نہ آئے تو تب بھی مانو، عقل میں آئے تو تب بھی مان لو۔ جس طرح سجدہ اعلیٰ ہے قیام اس سے ادنا ہے، لیکن قرآن سجدے میں نہیں قیام میں پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے یہاں عبادت بھی ہے، ہمارے یہاں عقیدت بھی ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ معاملہ عبادت کا ہے، پیغمبر کے روزے کو دیکھتے ہیں یہ معاملہ عقیدت کا ہے۔ ہم عبادت والے بھی ہیں، عقیدت والے بھی ہیں، کیونکہ نماز عبادت کے لیے ہے، اور عبادت کا قبلہ وہ کعبہ ہے، وہ روزہ نہیں ہے۔ اور جب عقیدت کا معاملہ ہے تو پھر عقیدت کا قبلہ وہ کعبہ نہیں ہے، وہ روزہ ہے۔ تو ہم دونوں کو مانتے ہیں، ہم نبی کے روزے کو مرکز عقیدت مانتے ہیں اور خدا کے کعبہ کو مرکز عبادت مانتے ہیں۔ مرکز عبادت میں جب عبادت کرے تو منہ ادھر کرتے ہیں، اور جب عقیدت کی باری آئی ہے خود نبی کے روزے پر چلے جائیں، پیغمبر کے روزے پہ کھڑے ہو گئے، ہم جب دعائیں مانگتے ہیں تو منہ کعبہ کی طرف نہیں کرتے، منہ نبی کے روزے کی طرف کرتے ہیں، اور یہی اعلیٰ ہے، یہی افضل ہے۔ یہ مولانا حضرت مولانا گنگوہی نے جدت المسالک میں لکھا ہے، اور یہی اعلیٰ ہے، نہ نظر آئے۔ امام ابو حنیفہ نے بھی یہی لکھا ہے۔ ہمارا مسلک کیا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ جائیں، صلاۃ و سلام پیش کریں اور دعا مانگنے لگے، آپ روزہ کی طرف پشت کریں اور کعبہ کی طرف منہ کریں، دعا مانگنا جائز ہے، لیکن کعبہ کی طرف پشت کریں اور روزہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگے تو افضل ہے۔ بندے کو الجھن کیا ہے؟ وہ جی دعا مانگنی ہے، ایک اللہ کا گھر کعبہ ہے، ایک نبی کا گھر ہے، تو جب دعا اللہ سے مانگنی ہے تو پھر منہ اللہ کے گھر کی طرف کرو نا۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے مسلک اور کے خلاف تم چٹ لکھو، مجھ سے بات کرو، مجھے سمجھاؤ، میں سمجھاتا ہوں آپ کا، مجھے سمجھاؤ۔ فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف، دائیں اور بائیں سلام پھیرنے کے بعد منہ مقتدی کی طرف کرتے ہیں یا کعبہ کی طرف رکھتے ہیں؟ بتاؤ، منہ کعبہ کی طرف رکھتے ہیں یا مقتدی کی طرف کرتے ہیں؟ اور یہ اللہ کے نبی کی بات میں کرتا ہوں، میری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اس بات کو چھوڑ دیں، اجتماعی یا انفرادی، میں فرض نماز کے بعد دعا کا بھی قائل ہوں، جہر کا بھی قائل ہوں، اجتماعی کا بھی قائل ہوں، میں تینوں کا قائل ہوں۔ نہ لازم سمجھتا ہوں، نہ ضروری سمجھتا ہوں، نہ ترک کو گناہ سمجھتا ہوں، لیکن دعا جہرن پر بھی دلائل ہیں، اجتماعی پر بھی دلائل ہیں۔ آپ اجتماعی نہیں مانتے نہ مانو، آپ جہرن نہیں مانتے نہ مانو، لیکن فرض نماز کے بعد دعا کا تو ہر بندہ قائل ہے نا۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ فرض کے بعد دعا کو مانتا ہے،
کوئی انکار جہر کا کرتا ہے، کوئی انکار اجتماعی کا کرتا ہے، لیکن دعا کو تو سب مانتے ہیں۔ کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کا انکار کرتا ہے۔ میں فرض نماز کے بعد دعا بھی مانتا ہوں، ہاتھ اٹھانا بھی مانتا ہوں، جہر بھی مانتا ہوں، اجتماعی بھی مانتا ہوں، میرا موقف ہے، اور دلائل الگ ہیں۔ اکابر نے کہاں لکھا ہے، کس بزرگ نے کہاں لکھا ہے، اپنی جگہ پر ہے۔ ابھی دلائل کی باری دعا کی نہیں، میں مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ نماز کے بعد دعا کو تو سب مانتے ہیں، چلو جہر نہ مانو، ہاتھ اٹھانا نہ مانو، اجتماعی نہ مانو، لیکن دعا تو مانتے ہیں نا۔ دلیل کیا ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی سلام پھیرتے اور پھر آپ دعا مانگتے۔ جو لوگ ہاتھ اٹھانا نہیں مانتے، جہر نہیں مانتے، اجتماعی نہیں مانتے، میں ان کی بات کرنے لگا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو طرف سلام پھیرتے اور مقتدی طرف منہ کرتے اور آپ دعا مانگتے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رب قنی عذابک یوم تجمع عبادک اللہم انی اعوذ بک من کل عمل یخزینی۔ اور بھی دعائیں ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، اللہ کے نبی جب نماز پڑھ رہے تھے تو منہ کعبہ کی طرف فرمایا ہے، اور جب آپ نے دعا مانگی ہے تو کعبہ کی طرف پشت کی ہے اور منہ صحابہ کی طرف کیا ہے۔ نبی اعلیٰ ہے، صحابہ نبی سے ادنا ہے۔ اللہ کے نبی جب دعا مانگے کعبہ کی طرف پشت کر کے، صحابہ کی طرف منہ کر کے مانگے تو جائز ہے، اور جب میں نبی کے روضے پہ کھڑا ہو جاؤں، کعبہ کی طرف پشت کر لو اور وہ نبی کی طرف کرو، تو مجھے بتاؤ جائز کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی دعا مانگے پشت کعبہ کی طرف ہے اور وہ اپنے سے ادنا کی طرف ہے، اور جب میں دعا مانگتا ہوں تو پشت کعبہ کی طرف ہے اور دعا مجھ سے اعلیٰ کی طرف ہے۔ ادنا کی طرف منہ کر کے نبی دعا مانگے، تجھے اشکال نہیں ہے، اور میں اعلیٰ کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں، پھر اشکال کیوں؟ یہ بات آپ کو سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، بات دلیل سے ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑے کی نہیں ہونی چاہیے۔ نہ ہماری ضد ہے، نہ لڑائی ہے، نہ انا ہے، نہ تشدد ہے، نہ میں آپ کو اپنی رائے پر مجبور کر رہا ہوں۔ اور مجھے یقین کر ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ میں بطور خاص کراچی کی بات کہہ رہا ہوں، ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ہم بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں جھگڑتے ہیں، اور آپ اصرار کرتے ہیں یہ بات غلط ہے، یہ نہیں ہے، ایسے ہونا چاہیے، آپ کیوں جھگڑ رہے ہو؟ ہم آپ کو رد نہیں کرتے، آپ ہمیں رد کیوں کر رہے ہو؟ ہم دلیل دے رہے ہیں، آپ بھی دلیل دو، ہم بات کرتے ہیں، آپ بھی بات کرو، اس میں جھگڑے کی بات کیا ہے؟ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، ایک ہے نبی، ایک ہے نبی کی سیرت۔ میں نے کہا پہلے نبی کو سمجھیں، پھر نبی کی سیرت کو سمجھیں۔ جب نبی سمجھ آئے تو نبی کی سیرت سمجھ آتی ہے، جب پیغمبر کی عظمت سمجھ نہ آئے تو پھر پیغمبر کی سیرت سمجھنا مشکل ہے۔ پہلے نبی کی ذات سمجھے کتنی بلند ہے، پھر سمجھے نبی پاک کی سیرت کتنی بلند ہے۔ میں اس لیے بار بار سمجھا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں کچھ لوگ دھوکے میں وہ تھے جو نبی پاک کے دور میں تھے، نبی کی ذات کے بارے میں کچھ لوگ دھوکے میں وہ تھے جو آج ہیں، اور دھوکہ دونوں کا ایک ہے۔ نبی پاک کے دور میں تھے، نبی پاک کو دیکھا، کہا ہم تمہیں نبی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ تم بشر ہو، بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج کے دور میں جنہوں نے نبی پاک کو نہیں دیکھا، کہا جی ہم بشر نہیں مانتے، بھلا بشر بھی نبی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں بشر مانتے ہیں، ہم نبی نہیں مانتے، بشر بھلا نبی ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے کہا نہیں ہم نبی مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے، بھلا نبی بھی بشر ہو سکتا ہے؟ توجہ رکھنا، وہ بشر کو نبی نہیں سمجھتے تھے، یہ نبی کو بشر نہیں سمجھتا، انہیں بشر مانا، نبی نہ مانا۔ آج بندہ نبی مانتا ہے، بشر نہیں مانتا۔
ذہن دونوں کا ایک ہے کہ بشریت اور نبوت جمع نہیں ہوتی۔ ہم دیوبند والے نبی کو نبی بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی بشر ہی ہوتا ہے، بشر کے علاوہ اللہ کسی کو نبوت کے لیے منتخب فرماتے ہی نہیں۔ اور الجھنیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ الجھنیں یہاں سے کہ جی نبی بشر کیسے؟ بشر تو مٹی سے بنتا ہے، مٹی میں بو بھی ہے، خوشبو بھی ہے۔ یہ تو بشر مٹی سے بنتا ہے، مٹی کالی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، بدصورت بھی ہے، خوبصورت بھی ہے۔ بشر مٹی سے بنتا ہے، اور مٹی کو دیکھو میٹھی بھی ہے، کھاری بھی ہے۔ نبی تو ہمیشہ خوشبودار ہوتا ہے، نبی ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، نبی ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہو نبی بشر ہے؟ ہم نے کہا بات پوری سمجھو، امتی بشر ہوتا ہے، نبی بشر ہوتا ہے، لیکن امتی بشر اس مٹی سے جو زمین والی ہے، نبی بشر اس مٹی سے جو جنت والی ہے۔ جنت کی مٹی بدبودار نہیں، ہمیشہ خوشبودار ہوتی ہے۔ جنت کی مٹی بدصورت نہیں، ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے۔ جنت کی مٹی کو دیکھو، وہ ہمیشہ کڑوی نہیں میٹھی ہوتی ہے۔ نبی کڑوا نہیں میٹھا ہے، بدصورت نہیں خوبصورت ہے۔ اور نبی پاک جو کہ جنت کی مٹی سے بنتے ہیں، الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم نبی کو بشر مانتے ہیں، لیکن وہ بشر نہیں جو زمینی مٹی سے بنے، ہم وہ بشر مانتے ہیں جو جنتی مٹی سے بنے۔ جب یہ دیکھیں نبوت کا مقام کیا ہے، جب نبی کی سیرت سمجھنی آسان ہے، اور جب نبی کا مقام سمجھ نہ آئے پھر نبی کی سیرت سمجھنے میں الجھن ہے۔ یہ میں نے مختصر بات اس پہ کی ہے کہ نبی کون ہے، نبی کیسے ہے، اللہ نبی کو کہاں سے بناتے ہیں، نبی کی عظمت کی دلیل کیا ہے، پھر ہمارے نبی کے تمام نبیوں سے اعلیٰ ہونے کی دلیل کیا ہے۔ اس گفتگو کے بعد میں مختصر سی بات سیرت پہ ایک دو کرتا ہوں، لمبی گفتگو نہیں، دو تین باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر ایک، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، ہم پیغمبر کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں، ہم نبوت کی معمولی سی بے ادبی کو بھی ہم کفر سمجھتے ہیں، ہم پیغمبر کی عظمت کے قائل ہیں۔ بے مسئلہ پیغمبر کی سیرت بتانے کا نہیں ہے، مسئلہ پیغمبر کی سیرت بیان کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ پیغمبر کی سیرت کو اپنانے کا ہے، اس پر عمل کرنے کا ہے۔ میں بھی عمل کرتا ہوں، آپ بھی عمل کرتے ہیں، ہم نبی پاک کی سیرت کو ماننے والے ہیں۔ اگر عمل نہیں کرتے، زبان سے تو مانتے ہوں گے، لیکن ہمارا عمل اس کا انکار کر رہا ہے۔ ہم پیغمبر کی سیرت کو بنائیں۔ میں صرف دو تین باتیں کہنے لگا۔ نمبر ایک بات، دنیا میں ہر بندہ وہ ہے جس نے کھانا ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں جو نہ کھاتا ہو، اور نہ کھائے تو پھر زندہ بھی رہتا ہو۔ جب زندہ رہنا ہے تو اس نے کھانا بھی ہے۔ بھئی سوال یہ ہے ہم کیسے کھائیں؟ ایک کھانے کا طریقہ بڑوں کا ہے، ایک کھانے کا طریقہ بڑوں کا نہیں ہے، ان کا جو احساس کم طریقہ شکار ہے۔ آپ یقین فرما لیجئے، جب ہمارا عقیدہ ہے ہمارے پیغمبر اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے پیغمبر کیسے کھاتے۔ اگر نبی پاک کرسی لگا کے ٹیبل پہ کھاتے تو یہ کھانا بڑوں کا ہے، اگر نبی پاک دسترخوان بچھا کے نیچے کھاتے تو یہ کھانا کھانا بڑوں کا کام ہے۔ تو جو یہ سمجھتا ہے میں ایسے کھانا کھاؤں جیسے بڑے کھاتے ہیں، وہ پھر ٹیبل پر نہ کھایا کرے، وہ دسترخوان بچھا کے کھایا کرے۔ میں ٹیبل پہ کھانے کو گناہ نہیں کہہ رہا، میں نے جائز نہیں کہہ رہا۔ اگر بندے میں عذر ہو، کوئی گھٹنے کا مسئلہ ہو، ٹیبل پہ کھا سکتا ہے، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں نیچے بیٹھ کر کھانے کی صورت نہ ہو تو بیٹھ کے کھا سکتا ہے، لیکن اعلیٰ صورت وہ میز پہ بیٹھ کے کھانا نہیں ہے، اعلیٰ صورت وہ ٹیبل پر نہیں، نیچے بیٹھ کے کھانا ہے تو میز پر نہیں، نیچے بیٹھ کے کھاؤ۔ اگر کوئی بندہ کہے بھی تو بھی نیچے بیٹھ کے کھانا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، اور سب سے بڑے کائنات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کسی
کسی اور کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی ساز کمتری کا شکار ہے۔ اگر کوئی ٹیبل پہ کھائے، وہ کوئی بھی ہو، آپ اس کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا بڑوں کا کام ہے، نہیں نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ بڑا کون ہے۔ اگر ہمارے یہاں بڑا کوئی تاجر ہے، ہمارے یہاں بڑا کوئی بزنس مین ہے، ہمارے یہاں بڑا کوئی جاہو جلال والا ہے، ہمارے یہاں بڑا اگر کوئی حکومتی عہدے دار ہے، تو پھر تو آپ کہیں کہ بڑوں کا کھانا یہ ٹیبل کا کھانا ہے۔ اور اگر ہمارے ہاں بڑے سب سے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، تو پھر یہ کہا کرے کہ ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا یہ بڑوں کا کھانا نہیں ہے، دسترخوان بچھا کے کھانا یہ بڑوں کا کھانا ہے۔ تو بڑے کھانا کیسے کہتے ہیں؟ ٹیبل پر یہ دسترخوان کا، بتاؤ تو ہمیں کیسے کھانا چاہیے؟ تو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، کیا آئندہ کھانا کھائیں گے لیکن ٹیبل پر نہیں کھائیں گے بلکہ دسترخوان بچھا کر کھائیں گے۔ آپ کے گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، شام کٹھے ہوتے ہیں، دسترخوان بچھا کر کھاؤ، یہ بڑوں کا کھانا ہے، بڑوں کا۔ ایک ہے دسترخوان پہ کھانا، ایک ہے ٹیبل پہ کھانا، اس سے بڑا مسئلہ ہے کھڑے ہو کے کھانا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے لوگوں کا کام ہے کھڑے ہو کر کھانا، میں کہتا ہوں کھڑے ہو کر کھانا صرف بڑوں کا نہیں ہے، کن کا کام ہے؟ میں کوئی بات نہیں کہوں گا، آپ خود مجھے بتائیں گے یہ کس کا کام ہے۔ آپ ہیں شہری، میں ہوں دیہاتی، مجھے دیہات کا پتہ ہے، شہر کا آپ کو پتہ ہوگا۔ ہمارے ہاں دیہات میں ہمارے ہاں زمینیں ہیں، ہم ایک ڈیرا بناتے ہیں جہاں پر جانور رکھتے ہیں، بھینسیں، گائے، یہ ہم رکھتے ہیں، اور بھینسیں اور گائے بیٹھی ہوتی ہیں۔ جب ہم چارہ لے کر آتے ہیں اور ان کی کھرلی میں ڈالتے ہیں تو بھینس کھڑی ہو جاتی ہے، بیٹھی نہیں رہتی، گائے بیٹھتی نہیں ہے، گائے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو آدمی بیٹھا ہو اور جب کھانا آئے تو بیٹھے نہیں، کھڑے ہو کر شروع کر دے، یہ بڑے لوگ تو گجا انسان کا کام بھی نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ طریقہ اختیار شروع کریں گے، بھائی ابھی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، بارات کے لوگ جمع ہیں، اور جب کھانا آیا تو کھڑے ہو گئے، اب کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، تو پہلے بیٹھے رہنا اور کھانا دیکھ کر کھڑے ہونا اور پھر کھڑے ہو کر کھاتے رہنا، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کا کام ہے۔ آپ کراچی والے ہو، بڑے لوگ بنو، چھوٹے چھوٹے جانور نہ بنو۔ ہمیں بڑے لوگوں کی طرح جینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیغمبر بہت بڑا دیا ہے۔ توجہ رکھیں، اپنے سر پہ پگڑی باندھنا یہ چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے۔ ننگے سر رہنا یہ چھوٹوں کا کام ہے، اور اپنے سر پہ پگڑی باندھنا یہ بڑوں کا کام ہے۔ کائنات میں سب سے بڑے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں نماز کا مسئلہ نہیں بتا رہا، میں نماز کے علاوہ کا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ ہمارے پیغمبر نماز کے علاوہ بھی پگڑی پہن کے رکھتے تھے، سواری پر ہوتے تو پگڑی پہن کے رکھتے تھے، بازار میں ہوتے پگڑی پہن کے رکھتے تھے۔ آپ احادیث کا ذخیرہ اٹھا لو، محدثین باب قائم کرتے ہیں، باب ما جاء فی امامۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے امامے کے بارے میں حدیثیں ہیں، رنگ کیسا ہو، امامہ کیسا ہو، حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔ نبی پاک ننگے سر رہتے تھے، اس کے بارے میں محدثین باب قائم کرتے ہوں، میں نے تو پڑھا نہیں ہے، اگر کسی آپ کے علم میں ہو تو مجھے چٹھ لکھ دیں، تاکہ کبھی کبھی میں بھی پگڑی اتار کے ننگے سر بازار میں پھرا کروں۔ لوگ پوچھے مولانا صاحب کیا ہوا، میں کبھی ننگے سر پھرنا بڑے لوگوں کا کام ہے، مولانا صاحب بھی کراچی سے آ کر بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں کسی نے مسئلہ سمجھایا، تو ننگے سر نہیں، پگڑی باندھ کے رہنا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، ٹوپی پہن کے رہنا بڑے لوگوں کا کام ہے۔ اپنی شخصیت اور تشخص ایسے رکھو کہ بتانا نہ پڑے یہ کون ہے، دیکھنے والے سمجھیں یہ کون ہے، دیکھنے والے سمجھیں یہ کون ہے۔ ہم سب حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، ہم کلمہ گو ہیں۔ میں خدا کے لیے آپ سے واسطہ اللہ کے نبی کا دے کر کہتا ہوں، اس دور میں تہذیبوں کی جنگ ہے، کفر اسلام کی جنگ ہے، اور کفر اسلام کی جنگ میں میں کہتا ہوں گولیاں چلانے کی بات میں نہیں کرتا، عملی بات کر دو، عملی۔ آج سے طے کر لو، سفید نبی والا لباس پہنیں گے، چہرہ نبی والا اپنائیں گے، سر پہ پگڑی نبی والی باندھیں گے، پیغمبر کی طرح کھائیں گے، پیغمبر کی طرح جیئیں گے، تو اس میں تہذیب کی جنگ میں آپ جیت جاؤ گے۔ نام حضور کا لیتے رہیں، نعرہ پیغمبر کا لگاتے رہیں، اور پھر عملاً زندگی پیغمبر کے مطابق نہ ہو، ہم ہار جائیں گے اور کفر جیت جائے گا۔ اور اگر ہم اپنی سیرت نبی کی طرح بنا لیں تو اسلام جیت جائے گا، کفر ہار جائے گا۔
ہم سب نے مل کے عملاً اس بات کی محنت کرنی ہے، اللہ اسلام کو غالب فرما دے، اللہ کفر کو مغلوب فرما دے، ہمیں دیکھنے سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، بس بتانا نہ پڑے کہ ہم کون ہیں۔ اس کا آپ بھی اہتمام کریں، اس کا میں بھی اہتمام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے اور اللہ کریم آپ کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔